والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا، حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگتے ہو، تمہاری ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے جب تک تم اپنے حبیب کی ذات پہ درود نہیں پڑھو گے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ درود پڑھ کر جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جان شان عدالت مراد مصطفیٰ دعائے محبوب خدا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یکم محرم الحرام یوم وصال ہے، یوم شہادت۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات میں بہاریں آتی ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات ایمان کے نور سے منور ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر گئی۔ دنیا میں حق راستی دیانتداری کا سکہ رائج ہوا، مخلوق خدا کے دلوں میں
حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں حق ہی حق تھا، لوگ پاک صاف ستھرے جذبے پاک تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات، یہ وہ مسلمانوں کا حکمران ہے کہ رعایا سوتی تھی اور بادشاہ ساری رات پہرا دیتا تھا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہرا دے رہے تھے، گشت فرما رہے تھے، تو ایک گھر میں ایک آواز آئی، کسی عورت کی آواز ہے، کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا سا نا دودھ میں پانی ڈال دے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا دور ایسا تھا کہ ہر ایک کے دل میں پاکیزگی اور سچائی کا جذبہ تھا۔ آواز آتی ہے کہ بیٹا پانی ڈال دے تھوڑا سا دودھ میں، تو آگے سے اس بچے کی آواز آتی ہے کہ نہیں، دودھ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، ہم اللہ کو ماننے